ڈیئر لسنرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک پل کے لیے رک جائیے اور سوچئے، زندگی کی سب سے تلخ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ حقیقت مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا عیش و عشرت کی کمی ہے؟ کیا اولاد کی کمی ہے؟ نہیں، زندگی کی سب سے تلخ حقیقت موت ہے۔ اس دنیا میں کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور، ہر ایک چیز فانی ہے۔ آج جو غریب ہے کل امیر ہو سکتا ہے، جو آج بیمار ہے کل صحت مند ہو سکتا ہے، جو آج طاقتور ہے کل کمزور، اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو ہر ایک کو آ کر رہے گی، جو سب سے تلخ حقیقت ہے، اور وہ ہے موت۔ اور یہی ہے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ دوستو، ایک پل کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے؟ یہ بڑی بڑی طاقتوں والے لوگ، یہ عیش و عشرت والے لوگ، یہ مال و دولت کا روب دکھانے والے، یہ طاقتوں سے سب کو دبانے والے، یہ ڈرانے والے، یہ سب مر جائیں گے۔ جی ہاں، یہی سچائی ہے، اور یہ سچائی ایک ایسی سچائی ہے جسے جاننے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود سب بلائے بیٹھے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم سب مر جاؤ گے، اور جب فنا ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور پھر تم سے حساب لیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے آئے ہو۔ ذرا غور کریں، جس شخص کو یہ معلوم ہو، جس کے ذہن میں یہ بات بار بار خود کو دہراتی رہے کہ میں نے مر جانا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ شخص چوری کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو سکے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ نافرمان بن کے زندگی گزارے؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن جتنی بڑی حقیقت یہ موت ہے، اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بات بھی ہے کہ انسان اس موت کو بلائے بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حضرت انسان بے حیائی کے، گناہوں کے، نافرمانیوں کے نئے معیار طے کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں آ کر مل جائے گی۔ ہم اکثر کہتے ہیں، میں تو آج مرتے مرتے بچ گیا۔ نہیں میرے بھائی، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا۔ ہاں، ایک دن بچتے بچتے تم مر جاؤ گے۔ ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کریے اور سوچئے کہ جہاں آپ اس ٹائم کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں لیٹے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اگر یہ ویڈیو سنتے سنتے اگلے پل آپ کی موت آ جائے تو آپ کیا اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچئے کہ آپ قبر میں ہیں اور فرشتے آپ سے حساب و کتاب مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا ان کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ کیا آپ کے پاس وہ اعمال ہیں جو اعمال اس عذاب قبر سے اور عذاب آخرت سے آپ کے لیے آڑ بن سکیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، مال اور عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال رہ جاتے ہیں۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اپنی زندگی کو دہرائیے، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح اسے چلائیے اور دیکھیے کہ وہ کون سا اعمال ہے جسے اب اللہ کے قدموں میں رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار، یہ ہے میری زندگی کا سرمایہ، اسے قبول کر اور مجھے معاف کر دے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے یہ بات کہہ سکیں گے؟ کیا کوئی ایک عمل ہم ایسا پیش کر سکیں گے جو ہماری بخشش کا بہانہ بن سکے؟ اگر نہیں تو سوچئے کہ ابھی مہلت ہے، ابھی ہمیں وقت دیا جا رہا ہے، تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم توبہ کر لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کی تیاری کرے۔ آخر ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ نفرتیں، یہ پیسے کمانے کا جنون، یہ رنجشیں، یہ گلے شکوے، یہ رشتہ داریوں میں دشمنیاں، یہ بھائی بھائی سے جدا، یہ ماں باپ کی نافرمانیاں، یہ زمینوں کا ہڑپنا، یہ مال و دولت کا طمع، یہ سب کس کام کا؟ آج تم نے کسی کی دولت کو دبایا، آج تم نے کسی پر ظلم کیا اور رات میں تم مر گئے، تو وہ مال و دولت تمہارے کس کام کا؟ یہ جائیدادیں، یہ مال کا ذخیرہ، یہ کس کام آئے گا جب یہ مال کسی کو ستا کے، کسی کو ڈرا کے، کسی پر ظلم کر کے ہڑپا ہو؟ یہ مال کل تمہارے گلے کا طوق بنے گا، تمہارے قبر کا عذاب بنے گا، اور تم بس ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔
افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، 4 کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان پہنچایا جائے گا اور پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ پھر اس گھڑے کے اندر اندھیرا ہوگا اور تمہارے اعمال ہوں گے اور پھر سب ختم۔ کیا یہی زندگی تھی؟ کیا یہی زندگی ہے؟ صرف خواہشات کا پیچھا، صرف نفس کی پرستش، صرف مال کی تمنا، صرف جائیداد کی خواہشیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کیا اوقات؟ اصل زندگی تو وہاں ہے، اصل کامیابیاں تو ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اپنے دل کو جھکائیں، اللہ کی طرف پلٹیں، یہ نہ سوچیں کہ میری زندگی کا طویل عرصہ نافرمانی میں گزر گیا تو اب کیا ہوگا، اب اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے اے میرے بندے انی لک محب، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ جو فرماتا ہے کہ جب میں نے سب کچھ لکھ کے کتاب میں اس کتاب کو بند کر دیا تو اس کتاب کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ حاوی رہے گی، تو اسی رحمت کو پکاریے، اللہ سے توبہ کریے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے بار بار خطا ہو جاتی ہے، اللہ سے بار بار توبہ کیجیے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ ودا لیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب ایسے ہو جاتے کہ تم میں سے کوئی کبھی کوئی گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا جہاں وہ چاہتا اور پھر تمہاری جگہ ایک قوم پیدا کرتا جو غلطیاں کرتی اور اللہ سے توبہ کرتی اور اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہوتا۔ تو اللہ کو خوش کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کے حضور میں توبہ کیجیے اور آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ آپ کا و میرا حامی و ناصر، والسلام۔